اختیاری کہتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت کاغذ میں جو غربت تھی وہ غربت اختیاری تھی، تو بہرحال کسی نبی نے کچھ نہیں لیا۔ صحابہ کرام کا مزاج بھی یہی تھا، آپ جنگوں میں جاتے تھے، مال غنیمت کا ملنا تو الگ مسئلہ ہے، لیکن ان کے لیے کوئی مستقل تنخواہ نہیں تھی۔ آپ مسجد بناتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کوئی مستقل مزدوری ان کے لیے نہیں تھی۔ آپ مسجد نبوی میں صحابہ کرام پڑھاتے تھے تو کسی کی کوئی تنخواہ نہیں تھی، وہ تو اپنا گھر کا بھی کام کر لیتے تھے اور باقی وہ لگاتے دین میں وقت لگاتے تھے۔ ہاں، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر تو امامت کے لیے تو تنخواہ ہی نہیں لینی چاہیے، اور اسی طرح سے درس و تدریس کے لیے۔ اس کا جواب ہے تو یہ تو بعد کے لوگوں نے پھر اس کی اجازت دے دی، گنجائش نکالی، کیوں کہ امام ہی نہیں بنے گا، کوئی مدرس ہی نہیں بنے گا، تو اجر تو اس کو اللہ تعالیٰ پھر بھی دیں گے، لیکن اس کی نیت صحیح ہونی چاہیے کہ اب اس کے ضرورتیں ہیں ان کے ہم پورے کر لیں گے۔ کیا کر لیں گے؟ پہلے زمانے میں تو تنخواہ متعین ہی نہیں ہوتی تھی، بلکہ کیا کرتے تھے، گاؤں کا ایک صاحب علم ہے، وہ نماز پڑھاتا ہے اور بچوں کو بھی پڑھاتا ہے اور خطبہ وغیرہ بھی دے دیتا ہے، تو گاؤں والے خود ہی اس کی خدمت کرتے تھے۔ اگر وہ کھیت والا ہے تو گاؤں والے خود ہی آ کر اس کے کھیت میں پانی ڈالتے تھے اور شالی کاٹتے تھے، ساری زمین داری اس کرن کم گاؤں والے تھا خلص کرت بھی اس کرن خدمت ودمت کہاں سنن رازما کہاں سنن، یہ تو کوئی تنخواہ متعین نہیں ہوتی تھی اور اس کی ضروریات پوری ہوتی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں اس کی ضرورت پوری کرنی ہمارے ذمہ ہے۔ بعد میں جب دیکھا کہ سارے لوگ اپنے دنیائی کاموں میں لگ گئے تو کوئی اذان دینے والا بھی نہیں مل رہا ہے۔ بھائی آپ نے اذان کیوں نہیں؟ میں تو کھیت میں گیا تھا۔ بھائی آپ نے اذان کیوں نہیں دی؟ بھائی میں تو باغ میں گیا تھا۔ آپ نے اذان کیوں نہیں؟ بھائی میں تو دکان پر تھا۔ ارے بھائی پھر کیا کریں گے؟ بھائی کسی ایک کو منتخب تو کر لو، اس سے کہو کہ بھائی تم چھوڑ دو کام، تم یہاں اذان دے دو۔ بھائی میرا کام کیسے چلے گا؟ ارے بھائی ہم دے دیں گے آپ کو کچھ نہ کچھ۔ تو اس طرح سے مدرسین کے لیے، ائمہ حضرات کے لیے بعد کے فقہاء کرام نے یہ گنجائش نکالی، ورنہ دین خطرے میں رہتا ہے۔ کس میں؟ کوئی نہیں بیٹھتا۔ اسی وجہ سے یہ لکھا ہے کہ تعلیم و تعلم پر تو اگر کوئی آدمی لے لے اجرت تو ٹھیک ہے، لیکن تلاوت محضہ پر اجرت لینا حرام ہے۔ تلاوت محضہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ ایک سپارہ پڑھ لو، میرے ابو کو اس کا ثواب پہنچا دو اور میں آپ کو 10,000 روپے دے دوں گا یا 100 روپے دے دوں گا، کہ یہ تلاوت محضہ ہے۔ کیا ہے تلاوت محضہ؟ اگر کوئی نہیں کرے گا تو دین میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ بھائی تلاوت کیوں نہیں کی، آپ تو محروم ہو گئے ثواب سے، لیکن اگر اذان نہیں دے گا کوئی تو لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ اور جماعت پڑھانے والا کوئی نہیں ہے تو جماعت کیسے ہو جائے گی؟ اور اگر کوئی درس دینے والا ہی نہیں تو بچوں کو کون پڑھائے گا؟ تو بہرحال ایک لمبی بحث اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو یہاں فرمایا گیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ سوال ہے کہ افضل کیا ہے؟ گنجائش تو نکل آئی تنخواہ کی، افضل تو یہ ہے کہ کچھ بھی نہ لے، لیکن یہ تب ہے جب اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہو۔ لیکن اگر لالچ دل میں ہے، وہ کہے گا ادھر سے بھی آئے گا تو ادھر سے بھی آئے گا۔ بہت سارے ہیں جن کو اللہ نے بہت مال و دولت دے رکھا ہے، بڑے بڑے آفیسر ہیں، تنخواہیں بہت ہیں، اب وہ 2-3 وقت پڑھاتے ہیں نماز، کچھ قرآن پاک کے ساتھ وابستگی ہے، تنخواہ لگ لیں گی تنخواہ۔ بہت سارے ایسے بھی ہیں جو نہیں بھی لیتے ہیں، لیکن کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ دین کا کام کر لیں گے، اگر میری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں اس پر کچھ نہ لیں۔ تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے بتائیے تبلیغ والے تبلیغ میں جاتے ہیں، کتنی تنخواہ لیتے ہیں وہ؟ اللہ والچنا کا سنگ جماعت اسمت ایک چلے میں ان کو کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اپنا مال، اپنی جان اور اپنا وقت۔ یہ تو الگ مسئلہ ہے، لوگ کہیں گے کہ من امریکہ اس وقت تو امریکہ سے کیا ہو جاتی سید ابن کنتری کو نٹن اسلام ہے نا، تو اس کا اس کے ساتھ کیا یہ الزام ہے سب۔ کوئی کہتا ہے کہ ان کے ہندوستان کے روپے ہیں، ان کو کیا اس سے غرض ہے؟ تم جو پانت ہے کیا صحیح مسلمان دبا انگش خاتمی کا سنگیت تو سوچنا چاہیے کیا بات کہہ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہے تو اشم میلن، ان کا جواب نہیں ٹھیک ہے، آپ چلہ لگا لو، چلہ کے بعد آپ کو بھی مل جائے گا۔ تو وہ جب خود چلہ لگائے گا، اس میں دیکھا کہ یہاں تو شام کو بتایا جاتا ہے بھائی کرایہ نکالو اور وہ نکالو، جب دیکھا کہ چلہ لگایا اور کچھ ملا نہیں تو تب اس کے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بغیر معاوضے کے بھی دین کا کام ہوتا ہے۔ اصل میں ہم لوگوں کا ذہن جو بنا ہے نا، ہر چیز میں اجرت، ہر چیز میں اجرت۔ گواہی شریعت کا حکم ہے، کیا چلو میں آتا ہوں گواہی دینے کے لیے، تمہارا حق مل جائے گا تم کو، میں کیا دیکھ کیا؟ اب لگتا ہے کہ ایسا وقت آئے گا کوئی کسی سے سلام کرے گا تو کرے وعلیکم، مگر میں کیا دیکھ، یعنی وہ اللہ کے لیے کام کرنا ابھی ہمارے ذہن سے نکل گیا ہے۔ اسے لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی بغیر معاوضے کے کام کرنے کے لیے تیار نہیں، جب مؤذن تیار نہیں ہے، جب امام تیار نہیں، جب مدرس تیار نہیں ہے، جب مسجد بنانے والا کوئی تیار نہیں ہے، تو یہ تبلیغ والے کہاں سے تیار ہو گئے؟ اس کے ذہن میں یہی رہتا ہے
تو یہ تبلیغ والے کیا کرتے ہیں، یہ اپنے خرچے پر جاتے ہیں، بہت بہت ملکوں میں بھی جاتے ہیں، تو کون ان کو دے گا؟ اور پھر اگر تنخواہیں دے دیں گے، ادھر سے بے روزگاری اتنی ہے، جب بے روزگاروں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ تو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں گھوم رہے ہیں پوری دنیا میں، اور فارغ ملک میں جائیں گے ایک 50 ہزار کے ٹکٹ بن جاتی ہے، تو اس کو کون دے گا 50,000 روپے؟ کوئی دینے کے لیے تیار نہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہی کرتے تھے کہ وہ مخلوق سے کوئی مطالبہ اور اجرت طلب نہیں کرتے تھے، تو اسی کے نہج پر اگر کوئی کام کر لے آج کوئی جماعت یا کوئی فرد، تو ظاہر سی بات ہے تو سعادت مندی ہے نا اس کے لیے، کہ الٹا اس کے لیے کہیں گے یہ کیسے کتنی قربانی دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام قربانی دیتے تھے نہیں دیتے تھے، برابر یہی مزاج ان کا بھی تھا۔ ہاں بعد میں جو ہے وہ کسی دوسرے ملک میں بھیج دیا گیا اس کو، تو بیت المال سے اس کے لیے وظیفہ متعین کر دیا جاتا تھا، میں بیت المال آپ کو اتنا دے دی۔ اور وہ کیا کرتے تھے، اگر دیکھتے تھے ہمارے گھر میں کچھ زائد رقم جمع ہو گئی تو اگلے مہینے اتنے پیسے کاٹتے تھے کہ اب ہم اس لینے کے کیوں، ہم نے تو صرف ضرورت کے لیے لینا ہے، کیا ہم کو ضرورت کے لیے، یہ ضرورت سے زائد ہے۔ بہت سارے واقعات ایسے ہیں، خود حضرت ابوبکر صدیق کے واقعات ایسے ہیں۔ اب وہ امیر المومنین بن گئے، خلیفہ بن گئے، دیکھا کہ وہی گٹھری اٹھا کے اور جا رہے ہیں کپڑے بھیجنے کے لیے، تو صحابہ نے عرض کیا حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں، مجھے تو کام کرنا ہے نا۔ انہوں نے کہا حضرت خلافت کا کام کون سنبھالے گا، یہاں تو سارے لوگ آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں اور آپ جا رہے ہیں کہاں، بازار۔ حضرت مہربانی کیجئے ہم پر یہ گٹھر چھوڑ دیجئے۔ آپ نے فرمایا میرے گھر کا کام کیسے چلے گا؟ انہوں نے کہا حضرت گھر کا کام ہم چلا لیں گے، لیکن آپ مہربانی کر لیجئے بازار چھوڑ دیجئے، یہاں آپ تشریف رکھیے، اس لیے کہ آپ کے ساتھ مشورے ہوں گے اور ملک چلانا ہے، یہ سارے نئے لوگ آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام نے خود متعین کیا کہ بھائی ان کی ضرورت اتنی ہے، اتنا دے دیں گے، اتنا، اب دیتے رہے۔ اب چند دن کے بعد اہلیہ محترمہ نے کچھ حلوہ وغیرہ سے پکایا تھا، حضرت نے فرمایا یہ کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا حضرت وہ جو بیت المال سے آپ کو ملتا ہے اس میں سے ہم نے ایک دو پیسے کچھ بچت کر لیے تھے اور چند پیسے جمع ہو گئے، اس کو یہ پھر ہم نے حلوہ بنا لیا آپ کے لیے۔ آپ نے فرمایا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ضرورت سے زیادہ مال میرے گھر میں آ رہا ہے، ضرورت سے زیادہ مال میرے گھر میں آ رہا ہے، ایسے فوراً بتا دیا اس کو کاٹ دیا جائے، کیا کر لیا جائے، ہاں اتنی مقدار مجھ سے کاٹ دی جائے۔ اور بہت سارے خلفاء ایسے، انہوں نے کہا ہمارا تو کام بہت چل رہا ہے، ہمیں لینے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان غنی تو مالدار تو تھے ہی، کاروبار بہت تھا، وہ اپنا مال لا کر بیت المال میں داخل کر لیتے تھے، انہوں نے کہا مجھے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو گویا کہ دونوں چیزیں ہمارے پاس ہیں، اگر لینے کی ضرورت ہو کسی کو ان امور کی وجہ سے، وہ اگر لے لے گا تو یہ خلاف شریعت نہیں ہے، خلاف تقویٰ بھی نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ اور افضل کیا ہے، اگر ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو افضل تو یہی ہے کہ آپ کہیے ان اجر الا علی اللہ، وہ تو دے ہی دے گا۔ تو یہ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ اعلان فرما دیں، لوگوں سے فرما دیجئے کہ لا اسألکم علیہ، علیہ سے مراد یہاں تبلیغ دین، تعلیم کتاب، سب، اس پر میں آپ سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اور جس کی وجہ سے آپ کو بوجھ پڑ جاتا ہے۔ ان هو الا ذکری للعالمین، یہ قرآن پاک تو نصیحت عالمین کے لیے، کس کے لیے؟ یہ نصیحت عالمین کے لیے۔ اس آیت سے علماء کرام نے نکالا ہے جب قرآن پاک عالمین کے لیے، کس کے لیے؟ تو قرآن پاک جس کے اوپر نازل ہوا اور جس کے ذمہ ہے اس قرآن پاک کو پہنچانا، تو وہ بھی تو عالمین کے لیے ہوں گے نا۔ اس لیے قرآن پاک عالمین کے لیے، اس سے مراد تورات عالمین کے لیے نہیں تھی، انجیل پورے عالم کے لیے نہیں تھی، زبور عالم کے لیے نہیں تھی، صحیف ابراہیم، صحیف موسیٰ عالم کے لیے، کیونکہ وہ کتابیں بھی علاقائی تھی، کسی کسی ملک کے لیے، اور انبیاء علیہ السلام بھی علاقائی تھے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، الگ الگ، اور اس کتاب کو فرمایا یہ عالمین کے لیے، کس کے لیے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کتاب کا لانے والا، جس کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی، وہ بھی عالمین کے لیے ہے۔ جیسے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے نبی ہیں، اور قرآن پاک پورے عالم کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں جن کی طرف اللہ، چار چیزیں ہیں جن کی طرف اللہ نے نسبت کی ہے پورے عالم کی طرف۔ ایک تو خود اللہ کی ذات، فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اس میں تو کسی کو شک شبہ ہی نہیں، فرماتے ہیں سارے عالم کا پروردگار میں اکیلا ہوں۔ اور کعبۃ اللہ کو فرمایا کہ ہدی للعالمین، یہ کعبۃ اللہ یہ پورے عالمین کے لیے کیا ہدایت ہے، گویا کہ روشنی وہیں سے پھیل رہی ہے ہدایت کی۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا رحمتن للعالمین، اور قرآن پاک کو فرمایا ذکر للعالمین، ذکر کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4 چیزیں ہو گئی۔ ایک تو فرمایا رب العالمین، ایک تو فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا رحمتن للعالمین، اور کعبۃ اللہ کو فرمایا ہدی للعالمین، اور قرآن پاک کو فرمایا ذکر للعالمین۔ یہ 4 ہو گئی، 4 چیزیں۔ آپ ان 4 کو اس 4 کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں جو سبق سے پہلے آیا تھا نا، دیکھیے آیا نا، تو 4 پورے عالم کو 4 کی طرف کیا کر لی؟ نسبت کر دی گئی، 5ویں نہیں ہے، یہ 4 چیزیں ہیں، یہ فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے ہیں۔ فرماتے ہیں یدل علی انہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث الی کل اہل دنیا، تمام دنیا والوں کے لیے، لا الہ قوم دون قوم۔ یہ تفسیر کبیر میں علامہ راضی نے لکھا ہے، واستدل بالآیۃ علی عموم بعثتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ روح المانی میں بھی یہ لکھا ہے، تمام مفسرین یہی لکھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، اور کیا لکھیں گے؟ یہ تو ہے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ پورے عالم کے لیے ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اب تذکرہ فرمایا کہ ہم آپ سے کوئی اجر نہیں مانگتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ۔ یہ آیت تو بہت عجیب و غریب آیت ہے، اس کو پڑھتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا فرماتے ہیں، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں کی جیسے قدر کرنی چاہیے۔ انہیں تمو کرنو خدا اس قدر ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں نے میری کیا قدر کی، انہوں نے میری قدر ہی نہیں کی۔ مطلب یہ ہے کہ جو قدر کرنے کا حق تھا وہ ایسی قدر انہوں نے نہیں کی۔ جو اللہ تبارک تعالیٰ کا حق ان کے اوپر تھا، یعنی مخلوق کے اوپر، خاص طور سے فرمایا گیا یہود کو۔ کن کو؟ یہود نے قدر نہیں کی۔ وما قدر اللہ کا قدر ہی، انہوں نے پہچانا نہیں اللہ تبارک تعالیٰ کو۔ یہ تو یہاں فرمایا، اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بندوں کی قدر کرتا ہوں، میں بندوں کی۔ جی جنتی جب جنت میں جائیں گے بہت ساری دعائیں وہ پڑھیں گے، الحمدللہ، کبھی فرمائیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کبھی کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ یہ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم دور کیا، یعنی دوزخ کا غم ہم سے، وہ تو غم ہی تو ہے، غم کی جگہ ہے، دوزخ سے ہم کو بچا لیا، غم دور ہو گئے، اعلان ہو گیا کوئی غم نہیں آج کے بعد، جاؤ عیش کر لو۔ ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا پروردگار کیسا غفور کیسا شکور ہے۔ تو 2 صفتیں وہاں ہوئی، ایک تو غفور، کیا غفور کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایمان والے بھی تھے، اعمال بھی کرتے تھے، کچھ کوتاہیاں بھی ہوئی تھی، وہ معاف کر دی گئی۔ وہ کیا کر دی گئی؟ عذاب نبالو، ٹھیک ہے، کیونکہ گناہ بہت کم تھے، نیکیاں کیا تھیں؟ زیادہ تھیں، اور دنیا میں توبہ بھی کرتا رہتا ہے ایمان والا، تو توبہ کر لی، اللہ نے فرمایا جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ شکور کا مطلب ہے قدردان، کیا شکور؟ معمولی قدردان نہیں، بہت زیادہ قدر نہیں کرنے والا شکور اسم مبالغہ کا صیغہ، جیسے غفور بہت بخشنے والا، شکور بہت زیادہ قدردان۔ تو قدردان ہونے کا مطلب کیا ہے کہ مرنے کے بعد جب بندہ دیکھے گا وہ میرے ٹوٹے پھوٹے سجدے، وہ میرے ٹوٹے پھوٹے جو بظاہر کسی کام کے نہیں تھے، بس کالو تراؤں تو جل جل تلون تھو، وہ ٹوٹی پھوٹی نمازیں اور وہ بے ذوق سجدے، اور کبھی نماز شروع کر دی تو دل کہیں ادھر گیا، ذہن کہیں ادھر گیا، تو وہ جب دیکھے گا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان اعمال کو بھی قبول فرما لیا۔ اور رمضان کے وہ روزے بس بھوکا رہتا تھا صبح سے لے کر شام تک، اور بہت ساری کوتاہیاں بھی ہوتی تھی رمضان کے روزوں میں، کبھی کسی کی غیبت بھی کر دی، کچھ بھی کر دی۔ مطلب تو یہ ہے کہ جو اعمال میرے تھے وہ اس دربار کے لائق نہیں تھے، وہ طواف بھی ایسا ہی تھا، وہ تلاوت بھی ایسی ہوتی تھی، مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھا جائے گا تو اس دربار کے لائق وہ چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کتنا شکور ہے، سب قبول کر لیے۔ کیا کر لیا؟ کہتے ہیں کہ تم نے جو سجدے کیے تھے وہ بھی قبول کر لیے، تم جیسی کیسی تلاوت کرتے تھے وہ بھی میں نے قبول کر لی، اور جیسے تم اعمال کر لیتے وہ بھی میں نے کیا کر لی، بشرطے کہ اخلاص ہو، اللہ کے لیے ہو، تو جتنے بھی سب قبول کر لیا۔ ان ربنا لغفور شکور۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بندوں کی قدر کر لیتا ہوں، اور ساتھ میں فرمایا کہ یہ میری قدر نہیں کرتے، یہ میری، تو خاص طور سے یہود کو بتایا گیا وما قدر اللہ کا قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ کب؟ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب انہوں نے یہ کہا تھا
کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی کتاب نازل نہیں کی. سوال اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مرتبہ ایک یہودی بحث کرنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے فرمایا کہ کیا آپ کی کتاب میں نہیں لکھا ہے؟ میرے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہے وہاں. اس نے کہا کہ کیا وہاں نہیں لکھا ہے کہ اللہ کے آخری نبی تشریف لائیں گے، ان پر کتاب نازل ہوگی؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کتاب آسمان پر. یہ یہودی نے کہا. کس نے؟ اس نے کہا اللہ نے کسی بشر پر کوئی کتاب ہی نہیں نازل نہیں کی. تو غصے میں آ کر اس نے صاف انکار کر دیا. کیا کر دیا؟ ایسا ہوتا ہے نا جب کوئی آدمی کسی سے لڑتا ہے تو وہ پھر اس چیز کا بھی انکار کرتے ہیں جس کو وہ پہلے مانتا تھا، جس کو پہلے. اللہ تعالیٰ فرمائے دیکھیے ان کی طرف. پہلے تو یہ کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام پر نہیں وہی نازل ہوئی، ایک ساتھ کتاب ان کو دے دی گئی. اگر آپ بھی ایک ساتھ کتاب لائیں گے تو ہم مانیں گے. ہم ابھی تو یہ کہہ رہے تھے. اب جب ان کو بتایا گیا کہ تم اپنی کتاب کھول کر دیکھو، اس میں دیکھو کہ ہمارے پاس وہی نازل ہوتی نہیں، انہوں نے صاف انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر وہی نازل ہی نہیں کی، کسی کے اوپر وحی. یہ فرمایا ما انزل اللہ علی بشر من شیء. تو یہ جھگڑا کیا تھا یہود نے، تو غصے میں آ کر انہوں نے انکار کر دیا صاحب. یعنی اس کا بھی انکار کر دیا، کسی پر کوئی کتاب نازل ہی نہیں. گویا کہ تورات کا بھی انکار اور انجیل کا بھی انکار، نبوت کا انکار. کس کا؟ گویا دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے کسی پر وحی نہیں نازل کی، کوئی نبی اس نے بنایا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیے کیا یہی قدر ہے؟ میں نے تو نبیوں کو بھیجا تھا لوگوں کی ہدایت کے لیے. خود ان نالائقوں کو بھی معلوم ہے، ان بدبختوں کے گھر میں تورات رکھی ہوئی ہے اور یہ مانتے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے تو اور انکار کرتے ہیں. اصل میں ضد اور حسد کی وجہ سے انکار کرنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہی کا بھی کیا کر لیا؟ انکار کر لیا. کفار ایسا کہتے تو ملال ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ انبیاء علیہ السلام اور وہی کے قائل نہیں تھے. کون؟ جی وہ کہتے تھے عبس اللہ بشر رسولہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی انسان کو نبی بنا کر بھیجے. تو ان کے ذہن میں تو یہ آتا نہیں تھا، اس لیے کسی نبی کو دیکھا نہیں تھا. لیکن یہود و نصارہ یہ نبوت کے، رسالت کے، وحی کے قائل تھے، اور اسی طرح سے یہ آخرت میں دوبارہ زندہ ہونے کے قائل تھے، جنت و جہنم کے قائل، میدان محشر کے قائل، جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا نا، وہ مسلم قاعدے ان کے پاس تھے. تو چلو مشرکین اگر انکار کر لیتے تو کوئی خاص بات نہ تھی، لیکن انہوں نے صاحب کتاب ہونے کے باوجود بھی انکار کر لیا کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کسی بشر پر، کسی انسان پر اللہ تعالیٰ نے کبھی کچھ نازل ہی نہیں کیا. تو سب کا انکار کیا. یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیجئے تو ہر درم ہے. کیا؟ قل، ان کو فرما دیجئے من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، ان کو بتا دیجئے اچھا کس نے وہ کتاب نازل کی تھی جو لے کر آئے موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام جو کتاب لے کر آئے تھے وہ کس نے نازل کی تھی، اور وہ کیا لے کر آئے تھے آپ کے پاس؟ نورا و ہدی للناس، وہ کتاب نور اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے. یعنی اس کتاب میں نور تھا، اس کتاب میں نور تھا، اور جو اس پر چلے تو اس کی ظلمت دور ہو جائے، اور وہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے. لیکن تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تجعلونہ قراطیس، تم نے ان کے اوراق الگ بنا دیے. وہ کیا کرتے تھے؟ ٹرنک میں رکھتے تھے تورات کو، لیکن علیحدہ علیحدہ، ایک ساتھ نہیں، ایک ساتھ الگ الگ ایسے کیوں ورق. اب جب کوئی آدمی آیا فتویٰ پوچھنے کے لیے تو 2 ورق ساتھ لائے، کتنے ہیں؟ تو وہی ورق دکھاتے تھے جو ورق ان کے اپنے من کے مطابق ہوتے تھے. تو اگر کوئی کہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات میں کیا لکھا ہے، تو وہ ورق لاتے تھے، کہتے تھے کہ یہ تورات ہے. تھی تو وہ بھی تورات، جیسے ہمارے یہاں پارے ہوتے ہیں نا، تو وہ ہمارے یہاں پارے تو اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ تلاوت کرنا کیا ہو جائے، آسان ہو جائے. جیسے یہ پہلا پارا ہے، دوسرا پارا، کبھی 5 پارے ایک ساتھ ہوتے ہیں، کبھی 10 پاروں کا وہ ہوتا ہے. لیکن وہاں مقصد یہ نہیں، وہ انہی اوراق کو نکال کے لاتے تھے، کہتے اس میں تو کچھ بھی نہیں لکھا ہے، اس میں تو یہ فرمایا تجعلون قراطیس، تم نے اس کو الگ الگ ورقوں میں کر رکھا ہے. تبدونها وتخفون کثیرا، کچھ تو اس میں ظاہر کرتے ہو جو اپنے من کے مطابق ہے، جس میں کچھ پیسے وغیرہ مل جائیں، وتخفون کثیرا، اور بہت سے کو تو آپ چھپا کے رکھتے ہو. یہ بہت ساری چیزوں کو کیا کرتے ہو جس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات ہیں، وہ تشریف لائیں گے، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، وہ آخری نبی ہوں گے، اس سارے حصے کو چھپا کے رکھ دیا. چھپاتے کیوں تھے؟ اس کی وجہ سے کہ اگر ہم نے ان کو ظاہر کر لیا ان چیزوں کو تو پھر یہ سارے لوگ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، تو ہمارے جیب تو خالی پڑ جائیں گے. عبداللہ بن ابی جو مدینہ طیبہ میں تھا،
قریب تھا اس کو سردار بنا دیا جائے، سب متفق ہو گئے تھے، اوس اور خزرج دونوں، اور اس کے لیے ایک تاج بنایا گیا تھا، اب صرف سر پر رکھنا تھا، تاج پوشی کرنی تھی۔ تو اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ طیبہ، تو سب ان کی توجہ کس کی طرف ہو گئی؟ تو ظاہر سی بات ہے اندھیرے میں تو چھوٹے چھوٹے چراغ بھی کام آتے ہیں، لیکن جب سورج نکلا تو سب کیا ضرورت ہے، اگر وہ کتنا ہی وہ ہو عقل مند اور وہ ہو، لیکن حضرت جب تشریف لائے تو ساری توجہ اس کی طرف۔ اب وہ انتظار میں ہے کہ وہ دن کب آئے گا جب تاج پوشی ہو جائے گی، وہ تو ہوگی نہیں، اس لیے حسد کی آگ اس کے اندر بھڑک گئی، یہ کون یہاں آیا، یہاں کے رہنے والا تو ہے ہی نہیں، سارے لوگ اس کی طرف چلے گئے، یہ یہاں کا سردار مجھے بننا تھا، اور تاج بالکل بنایا ہوا تھا، وہ خوابوں میں دیکھتا تھا کہ تاج اس کے سر پر رکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ضد اور ہردرمی کی وجہ سے اس نے اندر سے آپ کے خلاف پلان بنانا شروع کر دیا، اور وہ جتنے واقعات آگے منافقین کے وہ سب کارروائی وہی کرتا تھا، حتیٰ کہ احد میں جب گئے تو آدھے راستے سے اپنی جماعت لے کر واپس آ گیا، 300 سے زیادہ افراد، 300 سے کہنے لگے کہ یہ جنگ کہاں ہے، تو مرنا ہے، لو نعلم قتال لاتبعناکم، واپس آ گیا، 300 سے زیادہ لے کر واپس آ گیا عبداللہ بن ابی۔ تو اس طرح سے یہ لوگ جو اس چیز کو چھپاتے تھے یہود، کہ اگر ہم نے بات ظاہر کر لی تو پھر تو یہ جو جتنے بھی ہمارے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں تو سارے دوڑ کے جائیں گے کہاں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، تو ہم کو پوچھے گا کون؟ حالانکہ ان کا غلط خیال تھا، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں بادشاہ ہی ہے، کیا ہے؟ جو ان کا سچا غلام بن گیا نا وہ تو واقعی بادشاہ بن گیا۔ یہ حضرت جامی بھی ایک جگہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جہاں بادشاہ بن گیا دنیا میں، ہر آنکھ شوت پائی مال محمد، جو رسول اللہ کا غلام بن گیا وہ کیا بن گیا؟ جی، بروئے زمین گشت سردار عالم، بروئے زمین گشت سردار عالم، بروئے زمین کے معنی تھے زمین کے اوپر وہ سردار بن گیا۔ کون؟ سرداری اس کو مل گئی، ہر آنکھ شدہ پائے مال محمد، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس نے وہ جو اطاعت و فرما برداری کی وہ کیا بن گیا؟ بادشاہ۔ تو اگر یہ لوگ ہوتے یہ بھی بادشاہ بن جاتے، لیکن ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر ہم نے غلامی اختیار کر لی تو شاید ہماری عزت چلی جائے گی، اس لیے فرمایا انہوں نے کیا کیا اپنی کتاب کو، تجعلونہ قراطیس تبدونہ وتخفون کثیرا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے یہود، جس بنیاد پر تم کو علماء کہا جاتا ہے اور لوگ تمہارے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں اور ہدایہ پیش کرتے ہیں، وہ اسی تورات کی برکت ہے، وہ اسی تورات کی، اگر وہ نہ ہوتی تمہیں کون پوچھتا؟ ارے بھائی اگر مولویوں کو لوگ سلام کرتے ہیں، بھائی آج ہمارے یہاں دعوت کھائیے، یہ تو قرآن پاک کی برکت ہے نا، ہے نا، یہ تو اسی کی برکت ہے۔ تو دین کی برکت ہی کی وجہ سے تو دیندار کو پوچھا جاتا ہے، ورنہ اس کے اندر کیا رکھا ہوا ہے؟ جیسے اور لوگ ہیں ویسے یہ بھی ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی شان ہے، جو اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے؟ اونچا مقام دیتا ہے۔ دنیا تو ہے ہی چلنے والی چیز پیچھے پیچھے۔ حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کے پاس ایک شخص آیا اور ہدیہ دینا چاہا، لیکن حضرت نے انکار کیا۔ کیوں انکار کیا؟ کچھ شرائط ان کے تھے۔ اس نے خادم سے کہا کہ یہ پیسے، وہ چاندی کے پیسے تھے، چاندی کے روپے اس زمانے میں، تو اس نے کہا بھائی مجھے اجازت نہیں ہے، مجھے تو ڈر ہے حضرت ڈانٹ دیں گے۔ چلو ٹھیک ہے۔ آج جب حضرت نکلے مسجد سے تو اپنی جوتی کو جو اٹھایا، وہ جوتی ہوتی تھی، اس کو دیکھا تو بہت بھاری ہے، کیا ہے؟ حضرت نے یوں جاڑا تو ٹھن ٹھن کر کے سب گر گئی۔ حضرت نے فرمایا اوہ یہ دنیا پیچھا نہیں چھوڑتی، جوتوں میں آ کے بیٹھی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس کا بس جوتا اجاڑ کے چلے گئے۔ تو جب آدمی اطاعت کر لیتا اللہ رب العزت کی تو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور عمل کر لیتا تو دنیا تو واقعی اس کے پیچھے پیچھے چل جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اے یہود، وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، تم کو وہ سکھایا گیا جو تم جانتے نہیں تھے، انتم، نہ تم، ولا آباؤکم، نہ تمہارے آبا و اجداد۔ یہ سب جو تمہارا شعراء ہے، علماء ہے اور عزت مل رہی ہے، عوام جو ہے تو آؤ بھگت ہو رہی ہے، یہ سب اسی کی برکت ہے، یہ سب اسی کتاب کی برکت ہے، اور تم نے اس کا انکار کر لیا اور اس کا یہ حال کر رکھا ہے، چھپا کے رکھتے ہو، کچھ ظاہر کر لیتے ہو۔ اب ان سے پوچھو کہ وہ کتاب کس نے نازل کی، پوچھو ان سے، تو ظاہر سی بات ہے وہ تو جواب دیں گے نہیں، ہردرمی کی وجہ سے۔ آپ خود جواب دیے، قل اللہ، کیا؟ دیکھو وہ کتاب اللہ نے نازل فرمائی جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، پھر بس اتنا کہہ کر ثم ذرہم، چھوڑ دیجئے ان کو، فی خوض یلعبون، اپنے ان خرافات میں اور اس مخالفت میں یہ پڑے رہیں،
छोड़ दीजिए, मतलब आप इनसे बात मौजा करने की कोई ज़रूरत, लेकिन ये जवाब सुना दीजिए उनको। ये जवाब उनको भी तस्लीम है, लेकिन ज़िद में आकर वो ज़बान से नहीं निकालेंगे। कुलिल्लाहु सुम्मा ज़रहुम फ़ी ख़ौज़िहिम यलअबून, आप फरमा दीजिए अल्लाह, यानी अल्लाह ने वो किताब नाज़िल फरमाई, सुम्मा ज़रहुम, छोड़ दीजिए इनको, फ़ी ख़ौज़िहिम यलअबून, ये खेलते रहेंगे अपने खुराफात में, छोड़ दीजिए इनको। ये फरमाया। तौरात का तज़किरा किया, फ़ौरन कुरान पाक का तज़किरा किया। किसका? फ़ौरन कुरान पाक का तज़किरा किया, ये बताने के लिए जिस परवरदिगार ने तौरात को नाजिल किया है उसी रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक को भी नाजिल फरमाया। वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारक, ये किताब जिसको हमने नाजिल फरमाया ये मुबारक है। क्या है जी? तो कुरान पाक का एहतराम खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिखाते हैं। कहीं तो फरमाया बल हुवा कुरआनुम मजीदुन फी लौहिम महफूज, कहीं तो फरमाया कुरान मजीद है। क्या है? ना बुजुर्गी वाला कुरान। क्या? कहीं फरमाया क्या? यासीन वल कुरआनिल हकीम, ये हिकमत वाला कुरान है। क्या है? तो कहीं फरमाया हिकमत वाला कुरान, कहीं फरमाया बुजुर्ग कुरान, तो यहाँ ये फरमाया ये मुबारक है। क्या है जी? अंज़लनाहु मुबारक, ये कुरान पाक जो हमने नाजिल फरमाया ये क्या है? ये मुबारक है। सवाल ये मुबारक क्या चीज़ है? मुबारक के बारे में उलमा लिखते हैं कि कसीरुल बरका, क्या? इसकी बरकतें बेशुमार हैं। कसीर मनाफ़िअ वल फ़वाइद, साहिब कशाफ ने लिखा है, फरमाते हैं किताबुन मुबारकुन ए कसीर खैरिही दाइम बरकतिही व मनफ़अतिही यबशरु बिस्सवाबि वल मग़फ़िरा व यज़जुरु अनिल क़बीह वल मासिया। ऐसी बरकत इसमें है, ऐसा खैर है, दायमी खैर। क्या है? ऐसी मनफ़अत इस कुरान पाक में है। इसका देखना सवाब, इसका पढ़ना सवाब, इसका पढ़ाना सवाब, इसके बारे में गौर फिक्र करना क्या है? सवाब, और नूर ही नूर है, और मनफ़अत ही मनफ़अत है दुनिया और आखिरत में। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह में लिखा है, मुझे अल्लाह ने बहुत मकाम ऊँचा अता फरमाया, मुजद्दिद अल-फ़िसानी ने, कुरान पाक की बरकत से। किसकी वजह से? ये फरमाया कि मैं जब देखता हूँ, यानी वो बहुत बड़े साहिब कश्फ थे ना जी, बहुत मुत्तफ़क़ अलैह, उसमें किसी की दो राय, मुजद्दिद अल-फ़िसानी, हर हर्फ एक समंदर नज़र आता है, हर हर्फ, हर आयत नहीं, हर हर्फ एक समंदर है अनवारात और बरक़ात का। तो जिस किताब का ये हाल हो, उसका हर हर्फ अनवारात और बरक़ात हो, तो उस किताब के साथ लग जाए आदमी और अपनी ज़िंदगी के लिए उसको क्या बना लीजिए, हैं, हिर्ज़े जान बना लीजिए, तो जाहिर सी बात है उसका क्या मकाम होगा। इसीलिए और किसी किताब के लिए वो बशारत नहीं जो कुरान पाक के लिए है। क्या कहेगी कि एक तो अमल करना तो अलग है, अमल करना तो सिर्फ ज़बानी याद करना, चाहे सूरह यासीन और कोई भी हो, उसके लिए क्या फजीलत है। ये क़यामत के दिन कहा जाएगा इक़रा, क्या? वर्तक़ी, पढ़ना शुरू कर दो। फिर करना क्या है? कहीं पढ़ते जाओ चढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ चढ़ते जाओ। अब कहाँ तक चढ़ेगा? फरमाया कि जैसे तुम दुनिया में पढ़ते थे इत्मीनान के साथ पढ़ते जाओ, जहाँ आखिर में पहुँचेगा वही तुम्हारा मकाम है, वही तुम्हारा। अब उस वक्त लोग कहेंगे काश सूरह यासीन याद किया होता, काश पारे हम याद किया होता, मैंने तो बहुत किताबों के संदूक याद कर लिए, दुनिया भर के हिस्ट्री और जोग्राफी और कौन कौन, काश इसमें कुछ हिस्सा हमने याद किया होता। तो उस वक्त जो हाफिज़ कलामुल्लाह का कोई मुकाबला नहीं करेगा, इसलिए कि तो सारा ही पढ़ेगा वो आलम शरीफ से शुरू करेगा और बड़ी आहिस्ता के साथ पढ़ना शुरू कर देगा, यासीन वल कुरान हकीम मज़े ले लेकर वन्नास तक पहुँचेगा। कहाँ तक? फरमाते हैं कि भाई जिसके पास जितना है पढ़ते जाओ, और जहाँ रुक गया तो वहाँ कोई उसकी मंजिल है। यह है कुरान पाक, एक एक हर्फ नूरानी है। अल्लाह अकबर, हर आयत में अनवारात हैं। वो शायद वो वाक़या आपको याद होगा, मैंने बहुत बयान भी किया है कि शेख अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग़ रहमतुल्लाह के सामने जब कोई कुरान पाक की तिलावत करता था, हम फ़ौरन फरमाते थे ये कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। क्या? अगर कोई हदीस पढ़ता था तो फरमाते हैं ये हदीस है। क्या है? तो फरमाते हैं, शेख ने फरमाया कि सिर्फ ये दो कलाम दुनिया में हैं। कितने? जो अनवारात से भरे हुए हैं। एक है कलामुल्लाह, एक है कलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम इसमें भी अनवारात हैं और कुरान पाक में भी अनवारात हैं। फिर उनके मुरीद थे, उनका नाम था अल्लामा इब्न मुबारक, अहमद इब्न मुबारक सलजुमासी। बहुत सवालात किए उन्होंने शेख से, इम्तिहान भी किया, लेकिन फरमाया था कि मेरे शेख के कदम इतने मजबूत हैं ये डगमगाते नहीं। हालांकि पढ़े हुए कुछ भी नहीं, पढ़े हुए नहीं। एक मतलब का हजरत
یہ بتائیے یہ قرآن پاک کی آیت ہے یا حدیث ہے؟ حضرت نے فرمایا پڑھ لو، فرمایا کہ حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وہی العصر وقوموا للہ قانتین۔ شیخ نے فرمایا کہ ہے تو قرآن پاک کی آیت، ایک ٹکڑا حدیث کا ہے، ایک ٹکڑا۔ میں نے کہا حضرت کون سا ٹکڑا حدیث کا؟ کیونکہ وہ پڑھے ہوئے تو نہیں تھے نا، ان پڑھ تھے۔ اور نے کہا وہی العصر